اللہ نے یہ زمین ہمیں دی ہے، پاکستان سے امریکہ کو خط لکھا جائے گا کہ کلمہ پڑھو یا جزیہ، یا اسلام قبول کریں، اگر وہ غیر مسلم رہنا چاہتے ہیں تو رہیں، تو جزیہ دے کے وہ رہ سکتے ہیں۔ امریکہ سے، انڈیا سے، اسرائیل سے، برطانیہ سے، فرانس سے یہ جتنے گنڈے بنے ہوئے ہیں یہ ہمیں جزیہ دے کے ٹیکس دے کے زندہ رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسے ہیں شروع بھائی آپ؟ ٹھیک ٹھاک، آپ کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ٹھاک۔ میں بھی ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ آپ کی معاملات سب ٹھیک ہیں؟ جی ٹھیک ٹھاک، شکر الحمدللہ۔ آپ سنائیں، آپ سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ معاملہ ٹھیک ہے سر؟ الحمدللہ تو خیریت ہے۔ اچھا، آج ہم بڑی ایک مزے کی ویڈیو لے کے آئے ہیں۔ ہمارے کچھ پاکستانی پولیٹیکل پارٹی کہہ لیں یا مذہبی پارٹی کہہ لیں، جو تحریک لبیک والے ہیں، جی جی انہی کے کارکن کی ایک ویڈیو وہ جی سٹارٹ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں اس کو، پھر اس پہ ڈسکشن کرتے ہیں۔ اور یہ زمین اللہ کی ہے، ہم اپنے اللہ کو ماننے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اللہ نے یہ زمین ہمیں دی ہے۔ انشاءاللہ جب لبیک کی حکومت آئے گی تو پھر پاکستان سے امریکہ کو خط لکھا جائے گا کہ کلمہ پڑھو یا جزیہ دو۔ جتنے بھی آپ سمجھتے ہیں کہ غیر مسلم ہیں ان سب کو مسلمان یا اسلام قبول کرنا پڑے گا، یا اسلام قبول کریں، اگر وہ غیر مسلم رہنا چاہتے ہیں تو رہیں، تو جزیہ دے کے وہ رہ سکتے ہیں۔ امریکہ سے بھی ہم جزیہ بالکل، لیں گے۔ امریکہ سے، انڈیا سے، اسرائیل سے، برطانیہ سے، فرانس سے یہ جتنے گنڈے بنے ہوئے ہیں یہ ہمیں جزیہ دے کے ٹیکس دے کے زندہ رہیں گے یا ہمارے ساتھ جنگ کے لیے۔ جی جی شرم جی ویڈیو تو دیکھی ہے ہم نے، اور واقعی جی۔ مطلب ہنسی آ رہی تھی مجھے، خیر ان کی اچھا، باتوں۔ مجھے یہ بتائیں، آپ کو یہ والی جو بات وہ کہہ رہے ہیں، اس کا پہلے کبھی کسی سے سنا ہوا ہے؟ کوئی آئیڈیا ہے اس کا آپ کو؟ نہیں، ایکچولی میں نے مطلب کہہ لیں کہ اس چیز کو زیادہ پروموٹ کیا نہیں جاتا نا، کیونکہ یہ کہہ لیں پھر ایک طرح سے ایکسٹریمزم میں چیزیں آتی ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ شاید پاکستان میں پہلے ہی اس کی کمی نہیں ہے، تو میں نے ایسی چیزیں تو ویسے پہلے نہیں سنی کہ ایسی چیزوں کو جو ہے نا وہ پروموٹ کیا گیا ہو، لیکن یہ جو وہ کہنا چاہ رہے ہیں یا جو وہ کرنا چاہ رہے ہیں وہ فی الحال شاید مجھے لگتا ہے کہ حقیقت سے کافی بالا تر ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک بات الگ ہے کہ اسلام کیا کہتا ہے۔ میں اس بارے آؤں گا، جی لیکن آپ کے لیے مطلب یہ شوکنگ نیوز بھی ہونی ہے کہ اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے، جی جی تو آپ کو یقیناً وہ سن کے بڑا حیرت میں جائیں آپ، اور پھر میں بتاؤں گا کہ اس کی ریزن کیا ہے کہ ان چیزوں کو پروموٹ کیوں نہیں کیا جاتا۔ جی جی پھر میں اس بارے میں تھوڑی سی ڈسکشن کروں گا۔ بہرحال آپ کنٹینیو کریں اپنی بات، پھر کرتے ہیں۔ میں جی ٹھیک۔ اچھا، میں آپ سے ابھی فی الحال ایک مطلب کہنا چاہوں گا کہ یہ انڈیا اور پاکستان کو ہم دیکھیں تو صرف یہ شاید دو ملک ہیں جن میں ہمیں کچھ مذہبی جماعتیں ہیں جو پولیٹیکل جماعتیں بھی ہونے کا دعویٰ کرتی ہیں، ایسے لوگ ہمیں ملتے ہیں۔ تو آپ اگر اس کے علاوہ دنیا میں کہیں پہ بھی چلے جائیں، مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو کسی بھی اور ملک میں کوئی ایسی جو ہے نا وہ ملک ملے گا جہاں پہ کوئی ایسی پارٹی ہو جو مطلب مذہبی نام پر بنی ہو اور سیاست کر رہی ہو۔ تو یہ مطلب ایک بڑا سینسٹیو مسئلہ ہے، بہت ہی زیادہ سینسٹیو مسئلہ ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ انڈیا میں بھی جب بھی آپ نے دیکھا ہوگا الیکشن ہوتے ہیں تو اس ٹائم پہ صرف یہ مذہب کارڈ ہی استعمال کیا جاتا ہے، اور مسلمان ہمیشہ اس بات کی شکایت کرتے ہیں کہ ہندو جو ہے نا وہ وہاں پہ مسلمانوں کے خلاف باتیں کر کے یا پاکستان کے خلاف باتیں کر کے تو ووٹ دیتے ہیں۔ ایسا ہی کچھ جو ہے نا وہ پاکستان میں بھی ہوتا ہے۔ تو یہ کچھ پارٹیاں ہیں، میں اس کا نام تو نہیں لینا چاہوں گا، پتہ سب کو ہی ہے کہ وہ کون ہے یا کیسے ہیں۔ تو وہ ایک فرانس میں جب کچھ گستاخانہ خاکوں کا معاملہ ہوا تھا تو انہوں نے بہت ہی زیادہ رولا ڈالا تھا اور کہا تھا جی ہمیں اس کا بائیکاٹ کرنا ہے، اور اس کا امبیسڈر کو بھی پاکستان سے نکالنے کی ڈیمانڈ کی گئی تھی۔ لیکن اب جب سے مطلب یہ کچھ فلسطین کا معاملہ ہوا ہے، اب ساری دنیا جب جو ہے وہ بول رہی ہے تو اب وہ پارٹی جو ہے نا وہ چپ چاپ سوئی ہوئی ہے، اب ان کی طرف سے کوئی جو ہے نا وہ ہمیں بیان نہیں مل رہا یا کوئی احتجاج ان کی طرف سے ہمیں دیکھنے کو نہیں مل رہا۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ مطلب آپ صرف مذہب کا نام ہی جو ہے نا وہ استعمال کر رہے ہیں، آپ اپنی سیاست کر رہے ہیں۔ تو مجھے سب سے پہلے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ایسی پارٹیوں کو جو ہے شاید سیاست سے الگ کرنا چاہیے، کہ یا تو آپ پھر صرف مذہب کا کام کریں یا آپ پھر جو ہے نا وہ صرف سیاست کا کام کریں۔ کیونکہ اگر ہم دیکھتے ہیں نا، اگر ہم یونائٹڈ کنگڈم کو ہم دیکھیں، اگر انگلینڈ کو دیکھیں، یورپ کو دیکھیں، تو وہاں پہ ایک ایسا وقت تھا جب جو ہے نا وہ چرچ رول کرتا تھا، اور وہاں کے جتنے بھی بادشاہ تھے وہ چرچ کے انڈر جو ہے نا وہ بادشاہ کرتے ہوتے تھے، اور میں کہتا ہوں کہ کوئی بادشاہ اگر
چرچ کے خلاف یا مذہب کے خلاف تک بات کرتا ہوتا تھا تو چرچ جو ہے نا وہ اسے اسپیئر نہیں کرتا تھا. اور وہ پھر آ جا کے وہاں پہ بھی سر یہی بات ہوئی کہ وہ جو چرچ تھا نا وہ اپنے مذہب سے زیادہ جو ہے نا وہ سیاست میں انوالو ہو گیا. ٹھیک ہے. اور پھر اس کام میں آ کے انہوں نے بڑے بڑے نامور سیاستدان تک جو ہے نا وہ انہوں نے مروا دیے اور ان کو جو ہے نا جلا دیا گیا صرف اس بات پر کہ جی یہ مذہب کے خلاف بات کر رہے ہیں. یہ بات تو جو ہے وہ مذہب کے مذہب اس کو سپورٹ نہیں کر رہا تو یہ گستاخی کر رہے ہیں یا یہ مذہب کے خلاف جا رہے ہیں. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ مذہب جو ہے نا اور ابھی جو آپ نے جی بولیں. بہت سارے ملٹیپل پوائنٹس کو چھیڑ دی ہے. جی اب میں کوشش کروں گا میں ان سب کو ہی اگر مجھے یاد رہ جائیں. میں آج سوری میں لکھنا بھول گیا ہوں جی پر میں کوشش کروں گا کہ میں ساری چیزوں کو ہی بیچ میں ہائی لائٹ کرتا جاؤں اور آپ تھوڑا سا موقع دیا کریں مجھے تاکہ میں بیچ میں اگر کوئی آپ ایک بات چھیڑیں تو میں اس کا آپ کو میں اپنی طرف سے ایکسپلینیشن اپنی دے جی دوں جو مجھے پتا ہے. جی جو جتنا ٹھیک ہی ہے. مجھے میں اس بارے میں آپ کو جواب دے دیا کروں. جی آپ وہ اسٹارٹ ہوئے ہیں اور ایک بات سے ہم شروع ہیں ویڈیو سے اور آپ پتہ نہیں کہاں کہاں پہنچ گئے ہیں. چلے مجھے یہ بات ختم تو کرنے دیں میں ان کو ریلیٹ کرتا ہوں سب کو. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ چلیں اس ٹائم پہ بڑے جی بڑے جو ہے نا جی وہ جی سیاستدان اس لیے مار دیے گئے. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ یورپ نے تب تک ترقی نہیں کی جب تک انہوں نے ان دونوں چیزوں کو الگ الگ نہیں کیا. اور شاید ہماری بھی پستگی کا جو ہے نا وہ وجہ یہی مجھے نظر آتی ہے کہ ہم نے ساری چیزوں کو نا بہت زیادہ آپس میں مکس کر دیا. گڈ موڈ جس کو کہتے ہیں کہ آپس میں ہم نے اس کو مکسچر ہی بنا دیا. تو ہمیں ان دونوں چیزوں کو الگ الگ کرنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے. اس کے بعد اب میں بعد میں بات کروں گا جب آپ مجھے اپنا موقف دیں گے پھر ہم اس پہ آگے بات کرتے ہیں. ابھی جتنی بات آپ نے کی ہے نا سارے پوائنٹس کو ہی لے کے ساری چیزوں کو جتنے جس لسٹ پہ بھی آپ بولیں تقریباً ساروں بھی میں آپ سے ایز اے مسلم میں اختلاف کرتا ہوں آپ سے کیونکہ ہماری جو اسلام ہے نا وہ کبھی بھی آپ مذہب سے سیاست کو آپ جدا نہیں کر سکتے ہمارے پوائنٹ آف ویو کے حساب سے. جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف مذہبی طور پہ کبھی بھی تبلیغ نہیں کی. ٹھیک ہے. اور آپ کو بہت اچھی طرح پتہ ہوگا علم ہوگا حضرت حسین علیہ السلام اور یزید کا جو آپس میں معاملہ ہوا تھا. جی اختلاف تھا. ٹھیک ہے. وہ تھا ہی یہی اختلاف تھا کہ یزید کہتا تھا کہ وہ مانتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں آپ کا بڑا احترام ہے آپ دینی معاملات عزت اور رتبہ ہے میں اس کے ایکول نہیں ہوں لیکن سیاسی معاملات کو آپ ترک کر دیں مجھے آپ سیاست سونپ دیں آپ مسجد نبوی میں بیٹھیں تبلیغ کریں دین کی اشاعت کریں جو مرضی کریں آپ وہ سائڈ لے لیں اور مجھے آپ جو حکمرانی والی سائڈ ہے سیاسی سائڈ جو ہے وہ میرے حوالے کر دیں. بالکل. تو یہ بہت بڑا ہم کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے اس کی بنیاد ہے یہ والا ایک واقعہ بھی ہے کربلا کا واقعہ تھا. حضرت امام حسین علیہ السلام نے اس چیز سے قطعی انکار کیا تھا مطلب بالکل. صاف انکار کیا تھا کہ میں تو تم جیسے اوباش کے ہاتھوں اپنے دین کو اپنے مذہب کو میں نقصان نہیں پہنچنے دوں گا. جی ٹھیک ہے. تو وہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اس کی پھر بیعت نہیں کی تھی. اصل وجہ اختلاف ہی یہ پوائنٹ تھا جس کے بعد کربلا کا واقعہ بھی رونما ہوا. جی یہ ساری ہسٹری آپ کو پتہ ہوگی. جی بالکل. تو میں صرف آپ کو مطلب یہ پوائنٹ سمجھانا چاہ رہا تھا کہ جی سیاست اور مذہب ہمارے ہاں یہ دو چیزیں الگ نہیں ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ الگ ہیں ان کو الگ ہی ہونا چاہیے لیکن ہمارے سامنے اس سے بڑا اور کوئی مثال ہے نہیں حضرت امام حسین علیہ السلام سے بڑھ کے. ٹھیک ہے. جی جی اور حضرت علی کا بھی دور خلافت جو ہے وہ سارا کا سارا اسی ہی یہ جو 6 مہینے کا تقریباً ہے تھا ان کا ٹینور جو تھا خلافت کا ایسے اس میں یہی مسئلے رہے تھے کہ ان کے مخالفین جو ہے تھے وہ یہ بنو امیہ جو ہے تھا قبیلہ ان کے تھے یا ان کے مخالفین جو تھے وہ بھی مطلب یہی چاہتے تھے آگے اسی کا ہی یہ آگے تسلسل تھا کہ یزید آیا یزید نے پھر آگے سے وہ زبردستی بیعت کروانی چاہیے. تو بہرحال
آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے یہ واقعہ چھڑا. اچھا میں دوسری بات یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ بیچ میں یہ بھی کہہ رہے تھے کہ یورپ میں بھی جب تک یہ کرسچینٹی ہی رہی ہے ڈومیننٹ رہی ہے اور انہی نے رول کیا تب تک یورپ نے ترقی نہیں کی تھی. اور باقی جو بات آپ کر رہے تھے اس بارے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں جب تک مذہب میں ہمارے اسلام میں جب تک یہ کنسیپٹ رہا تھا نا، جو اسلام کی صحیح تعلیمات تھی، اسلام کے صحیح جو عمل تھے، جن باتوں پہ عمل کرنا چاہیے تھا اسلام، چاہے وہ سائنس کے بارے میں جو تعلیم دیتا ہے، جی جی علم حاصل کرنے کے بارے میں کہتا ہے، ریسرچ کرنے کے بارے میں جو ترغیب دیتا ہے، ٹھیک ہے، ان چیزوں پر جب تک ہمارے مسلمانوں نے عمل کیا اور باقی بھی چیزوں پہ ساتھ ساتھ کیا، تب تک ہمارے مسلمان ڈومیننٹ رہے ہیں دنیا میں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ نہیں وہ مذہب اور سیاست الگ کریں گے تو ہی ہم ترقی کریں گے. ہماری ہسٹری ہمیں یہ بتاتی ہے جب تک ہم نے اپنے مذہب پہ صحیح طرح سے صحیح معنوں میں عمل کیا، تب بھی کمی بیشی یہ تھی، مطلب 100% تو نہیں تھا شاید، لیکن مطلب اگر میجورٹی آپ دیکھیں بڑے لیول پہ پیمانے پہ دیکھیں تو مطلب اسلام نظر آتا تھا عملی طور پر. تو اس ٹائم تک یہ جتنے بھی سائنٹسٹ ہیں مسلم سائنٹسٹ، یہ اسی زمانے کے یہ، اور وہ جتنے بھی سائنٹسٹ ہیں شاید آپ نے یہ بات سنی ہو یا نہ سنی ہو کہ وہ صرف یہ سائنس کے علوم ہی نہیں ان کو پتا تھے سر، وہ عالم ہوتے تھے پراپر. ٹھیک ہے، تو فقہ کا عالم بھی ہوتا تھا، کوئی احادیث کا کسی کے پاس بہت اچھا علم ہوتا تھا. مطلب وہ صرف سائنس کی ہی فیلڈ میں نہیں ماہر تھے، انہوں نے جتنی بھی سائنس کے بارے میں چیزیں ایجاد کی یا مطلب ان کی جتنی بھی تعلیمی خدمات ہیں وہ ساری کی ساری انہوں نے جو ایکسٹریکٹ کی تھی وہ ساری مذہب سے ہی کی تھی، اسلام سے ہی کی تھی. جو قرآن پاک میں جن چیزوں کا ذکر ہے وہی سے ہی انہوں نے وہ پوائنٹس لے کے ان پہ ریسرچ وغیرہ کر کے ہی وہ آگے کتابیں لکھی اور مطلب سائنسی دنیا میں ایک انقلاب لائے تھے وہ مسلمان. تو میں اس بات سے بھی مطلب اختلاف کرتا ہوں جو آپ نے بات کی. پھر آپ کہتے ہیں کہ یورپ، اس کے علاوہ آپ نے ایک بات کی تھی کہ سیکولر ہوئے تو ہی وہاں پہ مطلب ترقیاں شروع ہوئیں. ہمارا مذہب بالکل بھی یہ مطلب درس نہیں دیتا کہ آپ مذہب کو الگ رکھیں اور باقی معاشرتی جو معاملات ہیں، روزمرہ زندگی کے معاملات ہیں، ان کو الگ رکھ کے اور سیاست وغیرہ ان چیزوں کو الگ رکھ کے آپ چلیں تو ہی آپ ترقی کریں گے. ہمارا مذہب جو ہے، ہمارا جو دین اسلام ہے، وہ ہر چیز کا ایک عملی نمونہ ہے کہ ہم اگر اس کو پراپر اسٹڈی کریں، اس کی ایک ایک جہت پہ ہم ریسرچ کریں تو ہم ہر فیلڈ میں ہم آج بھی ترقی کر سکتے ہیں. یہ میں ایز اے مسلم آپ کو بڑے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یہ جتنی بھی یہ اسٹرونومی کا جتنا بھی علم ہے یہ سارا کا سارا احادیث میں بھی موجود ہے، قرآن پاک میں بھی موجود ہے. ٹھیک ہے، آپ جس بھی فیلڈ کو پکڑیں گے آپ کو کوئی نہ کوئی پرانی آیت میں کوئی نہ کوئی اس کے بارے میں علم ملے گا. قرآن میں نہیں ملے گا تو احادیث میں ضرور ملے گا. ایسا نہیں ہے کوئی ایک فیلڈ اور اس کے بارے میں آپ کو دین اسلام میں اس کا کوئی بھی آپ کو نالج نہ ملے. سب کچھ مل سکتا ہے. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ہم مدعے سے ہٹ گئے ہیں. جتنی بھی آج تک ہم نے ڈسکشن کی ہے، آپ نے اس ویڈیو کو سننے کے بعد یہ کہا تھا کہ ان چیزوں کو پروموٹ نہیں کیا جاتا. جی ٹھیک ہے سر، وہ پروموٹ نہ کرنے کی وجہ سے ہی ہم ان چیزوں سے پیچھے ہٹے ہوئے ہیں. ہماری پرائرٹیز بہت ہی الگ ہیں دین اسلام سے. جو اسلام ہمیں ترغیب دیتا ہے، درس دیتا ہے، جن چیزوں پر عمل کرنے کے بارے میں حکم دیتا ہے، ہم ان چیزوں سے بہت ہٹ چکے ہوئے ہیں. اس لیے ہمیں وہ چیزیں اب بڑے لیول پہ، حکومتی لیول پہ کہیں پہ بھی نہیں بتائی جاتی. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں یہ جس لیول پہ مطلب حکومتی لیول پہ یا عالم اسلام جتنے بھی ہمارے مسلم ممالک ہیں، جن چیزوں کو ان کو پروموٹ کرنا چاہیے تھا وہ ان چیزوں کو دبانے پہ ہی لگے ہوئے ہیں، کیونکہ اب پرائرٹیز ٹوٹلی ڈفرینٹ ہو گئی ہیں. چینج ہو گیا. ٹھیک ہے، ہمارے حکمران جتنے بھی ہیں آپ کو بھی پتا ہوگا
کہ عوام کچھ چاہتی ہے، عوام کی سینٹیمنٹس کچھ اور ہیں، ہمارے حکمرانوں کے، ہمارے اوپر جو پاور والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے سینٹیمنٹس، ان کی پرائرٹیز کچھ اور ہیں۔ آج ہمارے مسلم ورلڈ میں کوئی بھی ایک ایسا لیڈر ہے جو اسلام کی بنیاد پہ وہ فیصلے کرنے لگ جائے، تو میرا نہیں خیال کوئی بھی ایسا کوئی مسلم کنٹری میں کوئی ایسی قوم ہوگی، عوام ہوگی کسی بھی کونے میں جو اس بندے کو سپورٹ نہ کرے، چاہے وہ اس کے ملک کی ہے یا نہیں ہے۔ عوام سپورٹ کرے گی لیکن جو پاورز میں ہیں وہ سپورٹ نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے سر، اسی وجہ سے چونکہ ہمارے اوپر جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کی پرائرٹیز ڈفرینٹ ہیں، اس لیے ہمیں ان چیزوں کو پروموٹ اس لیول پہ حکومتی لیول پہ، بڑے لیول پہ، بڑے پیمانے پہ ان چیزوں کو پروموٹ کرنے دیا ہی نہیں جاتا۔ ٹھیک ہے، دوسری چیز، اگر ہم ان چیزوں کو مطلب اپنے طور پہ ہی پروموٹ کرنے کی کوشش کریں تو سر یہ جتنے پلیٹ فارمز ہیں نا، یہ سوشل میڈیا کے ہیں، ڈیجیٹل جتنے بھی ہیں پلیٹ فارمز، انہی سے ہی ہمیں کوئی نہ کوئی جو ہے تکلیفیں یا مشکلات جو ہیں وہ فیس کرنا پڑتی ہیں۔ آپ سمجھتے ہوں گے کہ ہر کوئی اپنا پوائنٹ آف ویو ہر طرح سے دے سکتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ کسی نہ کسی معاملات پہ اگر ہم جہاد کا ٹاپک لے لینا، جہاد کے ٹاپک پہ ہم کھلے عام بات کرنے لگ جائیں تو ہمارا وہ چینل، ہماری وہ پروفائل وغیرہ، اکاؤنٹ وغیرہ جو ہیں وہ ریسٹرکٹ ہو جائیں گے اس پلیٹ فارم سے۔ ٹھیک ہے، تو یہ صرف وہ چھوٹا سا معاملہ نہیں ہے، اس میں بہت زیادہ چیزیں جو ہیں وہ عمل دخل ہیں، ان کا عمل دخل ہے۔ اب آپ ہم اپنے ویوز دیں، پھر میں اب واپس آؤں گا تو میں ویڈیو پہ انشاءاللہ بات کروں گا۔ جی ٹھیک ہے، اچھا، آپ نے یہاں پہ پہلا پوائنٹ تھا یہ کہ آپ نے کہا کہ مذہب اور سیاست کو ساتھ ساتھ رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ مطلب اسلام میں یہی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ ایک چیز ہے جو اسلام میں کہی گئی، ٹھیک ہے، اور ایک چیز ہے کہ جو آپ لوگ کرتے ہیں، ان دونوں میں فرق ہے، ٹھیک ہے۔ شاید وہ اس طرح سے لے کے چلی نہیں گئی جس طرح کہ آپ کے نبی نے، یا جس طرح کہ انہوں نے اپنی زندگی میں طریقے بتائے، یا جو انہوں نے کہا سر یہ بات تو میں نے ایکسیپٹ کی ہے نا، کہ یہ بات تو میں نے ایکسیپٹ کی ہے آپ سے ہاں جی، کہ جس زمانے میں اس چیز پہ عمل ہوتا آ رہا ہے، ہاں جو جی، ہمیں تعلیم دی گئی تھی، جب تک اس پہ عمل ہوتا رہا ہم کامیاب رہے، ہم ہاں ڈومیننٹ رہے۔ جی، اب عمل ہم کر نہیں رہے کر نہیں رہے، تو تو مجھے اس لگتا وجہ سے ہے کہ ہم جو میں شاید اپنے جی طور پہ کہنا چاہوں گا، میں کسی کی سینٹیمنٹ ہرٹ نہیں کرنا چاہتا، تو اگر میں کچھ غلط کہوں تو آپ مجھے روک دیجیے گا۔ مجھے لگتا ہے کہ شاید آپ کے نبی کی وفات کے بعد سے ہی جو ہے نا وہ معاملات خراب ہونا شروع ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے نا وہ سارے جہاں تک وہ آپ نے جو بتایا کہ میدان کربلا تک جو معاملات پہنچے، تو وہ پھر کہہ لیں گے اس کا آخر تھا، جو معاملات بگڑے تو پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ شاید سر، چند سال ہی گزرے تھے نا، چند حضور سال صلی ہی اللہ گزرے۔ علیہ وسلم کے نواسے تھے۔ ہاں جی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کتنی کتنی شانیں بیان کی تھی، جی ان جی کے بارے میں کتنے اسٹرانگ جذبات جو ہے تھے، ان کی ترغیب دی تھی۔ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب قرآن سے محبت، اللہ تعالیٰ سے محبت کا حکم دیا تھا نا، وہیں ہر جگہ پہ حضور نے اپنی اہل بیت کا ذکر کیا کہ ان سے محبت جس نے کی وہ مومن ہوگا، وہ ایمان پہ قائم ہوگا، جس نے ان سے بغض رکھا وہ مومن نہیں ہے۔ مومن نہیں ہے، اس کا ایمان مکمل نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے، ایسا۔ تو چند سالوں میں ہی سارا ہاں، کچھ الٹ پلٹ ہو گیا۔ الٹ پلٹ ہو گیا۔ تو مجھے یہاں پہ بھی اب مجھے یہی لگتا ہے کہ شاید مذہب کے اوپر سیاست غالب آ گئی، ٹھیک ہے، تو اس بالکل لیے ایسے ہی ہاں جی، تو کچھ لوگوں نے اس لیے جو ہے نا وہ، اب دوسری مثال میں آپ کو دیتا ہوں عثمانی امپائر کی، سلطنت عثمانیہ کی۔ اب وہاں پہ بھی جو ہے نا وہ کہہ لیں کہ خلافت تھی، جو جب ان سے خلافت جو کہہ لیں کہ ٹرانسفر ہوئی، جو خلافت راشدیہ تھی، ان کے بعد جو خلافت شاید عباس آئی، یا اگر میں غلط ہوں تو معاف کیجیے گا، خیر آخری خلافت جو تھی وہ ان کے پاس چلے گی، عثمانیوں کے پاس۔ تو عثمانیوں کے بعد جو ہے نا وہ خلافت چلتی رہی کافی ٹائم تک۔ عثمانیوں کی خلافت کی بھی کہہ لیں کہ زوال کا ایک وجہ یہ تھی کہ جو اس ٹائم پہ ان کے جو دشمن تھے وہ برٹشر تھے، تو برٹشر نے جو ہے نا وہ وہاں پہ اپنے ہاں جو ہے نا وہ یونیورسٹیاں بنانا شروع کر دیں،
اور پرنٹنگ پریس بنانے شروع کر دیے, اور انہوں نے جو ہے نا وہ کہنے کہ گولہ بارود بنانا شروع کر دیا, پسٹلز وغیرہ یا ساری جو. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں جی, انہوں نے جو ہے نا پرنٹنگ پریس کو بھی کہا کہ نہیں یہ اسلام کے خلاف ہے, ہم اس کو بھی ایکسیپٹ نہیں کرتے کیونکہ یہ شیطانی چرخہ ہے. انہوں نے بارود پسٹل وغیرہ کو یا جنگی سامان کو بھی کہا کہ نہیں, ہم جو ہے نا صرف تلوار سے جنگ کریں گے کیونکہ یہ سنت ہے, ہم جو ہے نا وہ ان چیزوں سے جو ہے جنگ نہیں کریں گے. جو ان کی کہہ لیں کہ جنگ میں ان کے ہارنے کی سب سے بڑی وجہ بنی بعد میں, کہ ان کے پاس جو ہے نا وہ بارود وغیرہ تھے, گولہ بارود تھے, اور ان کے پاس صرف تلواریں تھیں. تو کہیں جگہوں پہ جو ہے نا وہ کہہ لیں کہ انہوں نے مطلب مذہب کی وجہ سے بھی جو سیاست جو ہے نا وہ کہہ لیں کہ ہوئی, ڈاماڈول ہوئی. تو جی اب دوسری بات جو ہے وہ آپ جو یہ ویڈیو سے متعلق کرتے ہیں, ہم نے بہت سی چیزوں کو بیچ میں ٹچ کر لیا ہے. تو اگر ہم ویڈیو کی بات کرتے ہیں, تو ویڈیو میں جیسے وہ بھائی کہہ رہے تھے کہ ہم یہ ہمیں جزیہ دیں گے اور ہم جو ہے نا وہ یہ ہماری زمین پہ رہ نہیں سکتے یا جو بھی ہے. خیر یہ ایک الگ پوائنٹ آف ویو ہے کہ جو اسلام شاید مسلمانوں کو سکھا رہا ہے, جو اسلام کی تعلیم ہے. لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس ٹائم آپ کی یہ پوزیشن ہے کہ آپ ایسی کوئی باتیں کر بھی سکیں یا اس کو اپلائی کرنے کا سوچ سکیں, جبکہ آپ کا ملک جو ہے نا وہ اس ٹائم 1-1 روپے کے قرضے پہ چل رہا ہے, اور وہ قرضہ جو آپ جو ہے نا انہی سے لے رہے ہیں جن کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان سے ٹیکس لیں گے اور ہم ان پہ جزیہ لگائیں گے. تو سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ آپ نے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونا ہے نا, آپ نے اپنے آپ کو کسی قابل کرنا ہے, پھر آپ ایسی کوئی باتیں کسی کو کہہ سکتے ہیں. یہ میں وہ ایک فلسطین کے بھی ٹاپک پہ جو ہے نا وہ انشاءاللہ ہم بات کریں گے. تو اس پہ بھی میں دیکھ رہا تھا محمد علی مرزا کی ویڈیو, تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ مطلب آپ کہتے ہیں کہ جی محمد مرزا جو ہے نا وہ اسرائیل کے حق میں بولتا ہے اور فلسطین کے خلاف. وہ کہتا ہے میں اس بات پہ نہیں بولتا, میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ آپ F-16 لے کر ان سے ہی لے کر, ٹھیک ہے, ان سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں جن کے پاس F-35 ہے, ٹھیک ہے. تو وہ کہتا ہے کہ میں آپ کو اس چیز پہ انکریج کرتا ہوں کہ آپ صرف موٹیویشنل اسپیکروں پہ نہ رہیں, آپ پہلے اپنے آپ کو اوپر اٹھائیں, آپ اپنی پروڈکٹ بنائیں. اب یہ جو بائیکاٹ والے بھی کام ہو رہے ہیں جی ہم بھی بائیکاٹ کریں گے یہ کریں گے, آپ نے اگر بائیکاٹ کی مثال لینی ہے یا آپ نے اگر اپنے اوپر ڈیپینڈنٹ ہونے کی مثال لینی ہے تو آپ چائنا سے لیں, جنہوں نے گوگل کو فارغ کرا دیا, جنہوں نے یوٹیوب کو فارغ کروا دیا. انہوں نے اپنے ملک میں اپنے سافٹ ویئر بنائے, اپنے جو ہے نا وہ سرچ انجن بنائے ہوئے. وہاں پہ نہ گوگل یوز ہوتا ہے, وہاں پہ نہ یوٹیوب یوز ہوتی ہے, وہ نہ واٹس ایپ یوز کرتے ہیں, وہاں پہ کچھ بھی نہیں چلتا, ٹھیک ہے. تو آپ نے پہلے اپنے آپ کو تو تھوڑا سا اٹھائے نا, آپ پوری طرح ان پہ منحصر کرتے ہیں, انحصار کرتے ہیں, اور پھر آپ الٹا اٹھ کے ان کو ہی کہتے ہیں کہ جی ہم جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ جنگ کریں گے اور ہم آپ سے جزیہ لیں گے. تو میرے خیال میں یہ بات آپ کو صرف جو ہے نا وہ دنیا میں مذاق بنائے گی آپ کا, ٹھیک ہے. اور سب سے زیادہ مذاق جو ہے نا وہ آپ کو جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ انڈیا جو آپ کا ہے پڑوسی ملک وہی بنائے گا اس بات پہ, ٹھیک ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو اپنے کس قابل کریں, تو پھر آپ ایسی کچھ باتیں کرنے کے قابل بھی ہوں گے. اور دوسری بات یہ کہ میں بینگ کرسچن آپ کو یہ کہتا ہوں کہ شاید مجھے لگتا ہے کہ یہ زمین سب کی ہے اور اس پہ سب کو رہنے کا حق ہے. اگر بے شک زمین خدا کی ہی ہے اور مالک وہی ہے, تو اگر مطلب اس کی مرضی ہے تو باقی لوگ بھی یہاں پہ رہ رہے ہیں. کیا اس کی مرضی کے بغیر اس دنیا پہ کوئی ایک چڑیا بھی پر مار سکتی ہے؟ نہیں مار سکتی. تو اگر اس کی دنیا میں اتنے لوگ رہ رہے ہیں تو پھر یہ اس کی مرضی سے ہی ہو رہا ہے. تو ہمیں مجھے لگتا ہے کہ دوسروں کو بھی جو ہے نا وہ تھوڑا سا کو ایگزسٹنس والا بھی جو ہے نا وہ مٹیریل اپنے اندر رکھنا چاہیے. کیونکہ بینگ کرسچن مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اس دنیا میں جو ہے نا وہ ہندو بھی رہ رہا ہے, مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اس دنیا میں مسلم بھی رہ رہا ہے, سکھ بھی رہ رہا ہے, ٹھیک ہے. تو اگر ہم بھی دوسروں کے خلاف ایسا رکھیں گے اور بعد میں جب وہ ہم پہ پھر اٹیک کرتے ہیں تو پھر ہم جو ہے نا وہ کارڈ اٹھا کے نکل پڑتے ہیں جی فری فلسطین. تو پھر یہ تو نہ کریں کہ ایک طرف آپ اپنا پورا جو ہے نا وہ کہہ لیں کہ چلیں ہاں جی اپنا جو ہے نا وہ جی پوری سوچ ان کے سامنے بتا رہے ہیں کہ جی ہم نے آپ سے جزیہ بھی لینا ہے اور آپ سے جنگ بھی کرنی ہے, اور پھر آپ ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ لڑیں بھی نا. تو یہ تھوڑا سا مجھے سر. اب میں کچھ کہنا چاہوں گا جی جی کہ ابھی آپ نے جو ایک بات کی نا کہ اس دنیا میں اگر کوئی مسلمان رہ رہا ہے یا ہندو رہ رہا ہے یا سکھ رہ رہے ہیں, کوئی بھی اور مذہب والے رہ رہے ہیں, تو مجھے اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی ایسا ہی کچھ آپ نے ابھی کہا. جی جی تو میرے خیال میں اگر آپ صحیح معنوں میں اگر آپ کرسچن ہیں اور پکے سچے آپ کرسچن ہیں تو آپ کو اس چیز سے فرق ہونا چاہیے. آپ کو کیوں نہیں ہے فرق؟
نہیں مجھے یہ لگتا آپ کا مذہب کیا آپ کو تبلیغ دینے کی دعوت نہیں دیتا کہ آپ دوسروں کو جو غیر مذہب ہیں جو آپ کے مذہب پہ نہیں ہے آپ ان کو تبلیغ دیں دعوت دیں ان کو اپنے کہ بالکل حق پہ لانے کی؟ بالکل بالکل تو آپ کو فکر تو ہونی چاہیے. آپ یہ نہیں کہیں گے نہیں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. سر مجھے تبلیغ کی اجازت ہے، لیکن مجھے اس چیز پہ کبھی یہ مجھے نہیں لگتا کہ مجھے یہ سوال پوچھا جائے گا کہ جی تم نے پوری دنیا میں کیوں نہیں اس کو پھیلایا. ٹھیک ہے، مجھے لگتا ہے نہیں کہ اب پوری الیکٹرانک دنیا میڈیا، کو تو ڈیفینیٹلی سوال نہیں ہوگا لیکن جہاں مجھے تک لگتا آپ ہے کر کہ سکتے تھے وہاں وہی تک آپ نے کیا کیا اس چیز کا تو مطلب سوال وہی ہوگا مجھے نا لگتا ہے لیکن. کہ الیکٹرانک میڈیا اور اس ٹائم پہ انٹرنیٹ اور ہر چیز آپ کو آپ کی موبائل میں دستیاب ہے. آپ کو ایون پلے اسٹور سے بے شک. بائبل بھی مل جائے گی آپ کو، جو ہے نا وہ حدیثوں کی کتابیں بھی مل جائیں گی آپ کو، قرآن پاک بھی مل جائے گا. تو مجھے نہیں لگتا کہ اس بے ٹائم شک. جو ہے نا وہ کسی کی پہنچ سے دور ہے. یہ جو تبلیغ کرنا اور اس چیز کو پھیلانا جو تھا نا، وہ مجھے لگتا ہے کہ اس ٹائم پہ تھا جب تک لوگوں تک یہ پیغام پہنچا نہیں تھا. اب اگر کسی نے کرسچن ہونا ہے نا تو مجھے لگتا ہے کہ وہ خود اس چیز سے امپریس ہو کے میرے پاس آئے گا اور مجھے کہے گا کہ مجھے جو ہے نا اس کے بارے میں اور سیکھنا ہے. تو میں کسی کے ساتھ زبردستی نہیں کروں گا جا کے کہ آپ جو ہے نا وہ کرسچن ہو. جی چلیں ٹھیک ہے آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا. اب ٹائم تھوڑا رہ گیا تو میں مطلب جی کنکلوڈ کرتا ہوں اپنے ویوز اس ویڈیو کو دیکھ کے. بالکل. ٹھیک ہے کہ اس ویڈیو میں مطلب مین چیز تھی جزیہ کی جی جی کہ جزیہ ڈیمانڈ کریں گے ہم جب ہم پاور میں آئیں گے. ٹھیک جی ہے تو سب سے پہلے اس جزیہ پہ ایک حدیث ہے. ٹھیک ہے اس کا میں آپ کو مطلب مفہوم کر دیتا ہوں. الفاظ تھوڑے آگے پیچھے ہوں تو اللہ مجھے معاف فرمائے. مطلب اس میں یہ ہے کہ ان لوگوں سے جنگ کرو جو اللہ پر ایمان نہیں لائے اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں لائے. جی بالکل. ٹھیک ہے اور ان چیزوں کو وہ حرام نہیں مانتے جنہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے اور بالکل. نہ دین حق کو قبول کیا بلکہ الٹے وہ تم لوگوں کو ہی مٹانے اور اسلام کو ختم کرنے کے لیے جنگ پر آمادہ ہو گئے. جی ٹھیک بالکل. ہے تو ان لوگوں سے جنگ کا حکم دیا گیا. جی جی ٹھیک ہے آگے اس سے آگے ہے کہ ان لوگوں سے جنہیں کتاب دی گئی تھی مثلا یہود و نصارہ. جی بالکل. ٹھیک ہے جی یہاں تک مدافعت کرو کہ وہ تمہارے غلبہ کی وجہ سے جزیہ دینا قبول کر لیں. جی کہ تمہاری یہ ڈیمانڈ جو ہے کہ یا تو مسلمان ہو جاؤ اگر مسلمان نہیں ہونا تو ہم تم پر غالب آ جائیں گے اللہ بات ہے. اور تمہیں جزیہ دینا پڑے گا ہمیں. جی جی ٹھیک ہے تو اور وہ تمہارے مقابلے پر دب گئے ہوں گے. ٹھیک ہے مطلب یہ آگے اس سے آگے مطلب مزید وہ ہیں الفاظ ہیں. جی جی. تو مطلب کلیئر میں پوائنٹ تو یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس چیز کا ہمیں حکم دیا گیا. ہوں ٹھیک ہے کہ ان لوگوں سے جنگ کرو. ہوں. ٹھیک ہے اب وہ جنگ کرنے کے لیے بھی مطلب یہ نہیں ہے کہ ڈائریکٹ ہی فوج لے جاؤ اور ان کے اوپر چڑھائی کر دو. ایسا بھی نہیں ہے. آپ نے شاید کوئی واقعات سنے ہوں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تبلیغ کے لیے دعوت کا پیغام دینا ہوتا تھا تو سب سے پہلے اس قوم کو اس قبیلے کو اس کے بڑے سردار کو خط لکھ کر دعوت نامہ بھیجتے تھے. جی تو یہی ہے مطلب اسی کی صورتیں یہ آگے ہیں کہ جب آپ نے کسی کے ساتھ کسی کو دعوت دینی ہے یا اس لیول پہ آپ نے جانا ہے تو پہلے اس کے ساتھ نیگوشیٹ کریں جی جی اس کو سمجھائیں اس کو دعوت دیں. اس کے چند ایک واقعات بھی ہیں کہ صحابہ میں سے مطلب اب مجھے ان کے نام نہیں یاد ہیں کہ جب انہوں نے اس چیز پر عمل کرنا تھا تو انہوں نے کسی صحابی نے کہا کہ ہم ان پہ جنگ کرتے ہیں لڑائی ان کے ساتھ ڈائریکٹ شروع کرتے ہیں. لیکن دوسرے صحابہ نے یہ مطلب مشورہ دیا کہ نہیں ہم پہلے ان کو دعوت دیتے ہیں. تو 3 دفعہ انہوں نے 3 دن وہاں پہ قیام کیا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی کچھ واقعات ہیں جب وہ مطلب کسی قبیلے کو دعوت دینے کے لیے یا ان کے ساتھ جنگ کے لیے جاتے تھے تو پہلے وہاں پہ قیام کرتے تھے اور ان کو دعوت دیتے تھے. 3 دن کی بھی روایت ہے اور میں بھی شاید کچھ اور بھی یا تھوڑے دن کی یا اس سے زیادہ دن کی بھی روایت ہوگی لیکن مجھے اس پہ اتنا مطلب وہ نہیں ہے نالج نہیں ہے. جتنا میں نے پڑھا یا جتنا میں نے سنا میں وہی مطلب آپ کو بتا رہا ہوں. تو صحابہ نے بھی پھر مطلب 3 دن وہاں پہ اسٹے کر کے ان کو 3 دفعہ دعوت دی کہ آپ دین اسلام کو قبول کریں نہیں تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائیں. اور دین اسلام پہ دعوت قبول کرنے پہ بھی پھر مطلب وہ ساری ڈیٹیل بتاتے تھے کہ آپ کو کیا کیا مطلب اگر آپ اسلام قبول کرتے ہیں تو آپ پر کیا کیا فرائض ہوں گے کیا آپ نے کیا کیا کام کرنے ہوں گے. ٹھیک ہے اور جزیہ سے آپ معاف ہو جائیں گے جزیہ نہیں دینا پڑے گا.
لیکن اس کے بدلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی احکامات ہیں، اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی احکامات ہیں، ان پر عمل کرنا پڑے گا۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ صحابہ کرام نے بھی وہاں پہ مطلب پہلے دعوت دی، 3 دن اسٹے کیا اور 3 دن رکے، ان کو دعوت دی اور انتظار کیا کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ جب تینوں دن اسٹے کے بعد بھی ان کا وہی جواب تھا کہ ہم جزیہ نہیں دیں گے، ہم تم سے جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ تو پھر وہ جنگ ہوئی تھی تو مسلمانوں نے وہ جگہ فتح کر لی، تو پھر ان کو جزیہ دینا پڑا اور کچھ مسلمان ہوئے ہوں گے۔ اب مجھے مطلب وہ بھی ایگزیکٹ اگلا واقعہ یاد نہیں ہے اس طرح سے، بر کنکلوڈ میں مطلب اس طرح سے کرنا چاہ رہا ہوں اس بات کو کہ یہ ہمارے دین میں، ہمارے اسلام میں پہلے اس چیز پر عمل ہوتا رہا ہے، ٹھیک ہے، جو ہمیں حکم دیا گیا تھا۔ جب بات پہ یہاں آ جاتی ہے نا، حکم ملا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرما رہے ہیں کہ یہ کام تم لوگوں نے کرنا ہے، میری امت نے، مسلمانوں نے یہ کام کرنا ہے، جو لوگ مجھ پر ایمان لائے انہوں نے یہ کام کرنا ہے۔ تو پھر اس سے آگے ہماری کوئی اور پرائرٹی نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب اگر یہاں تک ہی رہے تو یہ اس ویڈیو میں جو بات ہو رہی ہے وہ صحیح ہو رہی ہے، اسلامک پوائنٹ آف ویو سے وہ بات ٹھیک ہو رہی ہے، چونکہ اب یہ بات بیان کی نہیں جاتی لوگوں کو، ایون کہ ہمارے بہت سارے مسلمانوں کو نہیں پتا ہوگی، ہمارے بچوں کو نہیں پتا، ہماری ایج کے بہت سارے لوگوں کو یہ پتا نہیں ہوگی کہ جزیہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا کیا پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے، ان چیزوں کا علم ہی نہیں ہوگا۔ تو جب وہ بھی یہ چیز سنیں گے نا تو وہ اس چیز کو مذاق سمجھیں گے، ٹھیک ہے، وہ اس بات کو مذاق سمجھیں گے، اس بات کا مذاق اڑائیں گے اور گناہ کے مرتکب ہوں گے، خود بھی ہوں گے اور اپنے پچھلوں کو بھی کریں گے کہ انہوں نے ان کو تعلیم دی نہیں، انہوں نے لی نہیں، ان کو پتہ نہیں، اور آگے سے پھر ٹھٹھے اڑاتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنی کم علمی پہ بجائے بات کو سمجھنے کے غلط سائڈ پہ جھکاؤ ہوتا ہے ان کا لا علمی کی وجہ سے، اور پھر الٹا اور گناہ گار بنتے ہیں اس چیز کا مذاق اڑا کر اور اس پہ غلط کمنٹ کر کے، ٹھیک ہے۔ اب میں نے اس ویڈیو کو صرف یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو ویڈیو ہے، اس ویڈیو میں جتنی بات وہ کر رہے ہیں وہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بالکل ٹھیک بات کر رہا ہے، اس میں کچھ بھی غلط نہیں ہے، لیکن اگلا اس کا مطلب آج کے دور کے حساب سے، ہمارے پاکستان کے حالات کے حساب سے، ہماری مسلم ورلڈ کے حساب سے اگر ہم دیکھیں کہ پریکٹیکلی پاسبل ہے یا نہیں ہے، تو اگر تو آپ اکیلے پاکستان کے لیول پر یہ کام کریں گے نا، تو جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ اس کا صرف نقصان ہوگا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، فائدہ نہیں ہوگا، ایسے ہی ہے۔ جب تک آپ خود مختار نہیں ہیں، جب تک آپ خود مختار نہیں ہیں کسی بھی چیز کے معاملے میں، آپ کوئی ایسا سٹیپ لے ہی نہیں سکتے۔ ہمارا ملک دنیا کے قرضوں پہ چلتا ہے۔ جی بالکل، خود مختار ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ خود مختار ہونا کیسا ہوتا ہے۔ آپ یقین کریں کہ یہ آپ کو پتہ ہے کہ آج سب سے ہاٹ ٹاپک جو آج کل چل رہا ہے وہ مطلب اسرائیل فلسطین کی وار ہے۔ آپ یقین کریں کہ ایک پوائنٹ پہ آ کے جب جو ہے نا وہ جو بائیڈن جو امریکہ کے صدر ہیں، ان تک نے جو ہے نا وہ اس کو نتن یاہو جو اسرائیل کے پریزیڈنٹ ہیں ان کو کہا کہ آپ جنگ بندی کریں، اور جنگ بندی کے لیے انہوں نے اس پہ پریشرائز کیا، حالانکہ امریکہ ان کا الائے ہے، سب سے بڑا، سب سے اسٹرانگ الائے ہے۔ یہاں تک جو بائیڈن نے ان کو کہا کہ آپ جنگ بندی کریں، اور آپ یقین کریں کہ نتن یاہو نے جو بائیڈن کو بھی جو ہے نا وہ سیدھا کہہ دیا کہ اگر آپ ہمارا ساتھ نہیں دینا چاہتے تو آپ نہ دیں، لیکن ہم اپنا جو ہے ڈیفینس کرنے کا حق رکھتے ہیں، اور ہم جو ہے نا وہ جنگ ختم نہیں کریں گے جب تک ہمارے ہدف ہمیں حاصل نہیں ہو جاتے۔ یہ ہوتی ہے اس بندے کی زبان یا اس بندے کا ایٹیٹیوڈ جو خود مختار ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ آپ کی والی بات کہ جب ہم پہلے ہی دوسروں کے قرضوں پہ چل رہے ہیں تو ہم ایسی باتیں کیسے کر سکتے ہیں؟ تو سب سے پہلی بات وہی آ جاتی ہے کہ اپنے پاؤں پہ پکڑے باتیں سر، باتیں کرنے کی حد تک اگر آپ دیکھیں نا تو یہ میں کہتا ہوں کہ یہ باتیں ہونی چاہیے، ہماری عوام کو یہ باتیں پتہ ہونی چاہیے، ان کو احساس ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، ایز اے مسلم، ٹھیک ہے، میں مطلب دوسرے مذاہب کے حساب سے یہ بات نہیں کر رہا ہوں، جی جی ایز اے مسلم میرے یہ سینٹیمنٹس ہیں کہ یہ تعلیم ہمیں دینی چاہیے، اپنے بچوں کو دینی چاہیے، اپنے کولیگس کو، اپنے گھر والوں کو، سب کو دینی چاہیے کہ ہمارے اسلام نے ہمیں کیا حکم دیا،
جی ٹھیک ہے. اور صرف یہ مطلب ایک معاملہ نہیں ہے، بہت سارے معاملات ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلام نے اس بارے میں کیا حکم دیا تھا، ہوں اسلام میں اس کی اہمیت کیا ہے، ان معاملات کی اہمیت کیا ہے. اور اگر ہم نہیں اس پہ کرتے تو ہمیں اس کے رزلٹ کیا ملیں گے، اس دنیا میں کیا ملیں گے، آخرت میں کیا ملیں گے، ہمیں اس بارے شعور ہی نہیں ہے. شعور ہے. جی میں چاہتا ہوں کہ یہ چیزیں ہم تک پہنچنی چاہیے. ٹھیک ہے. لیکن وہ جب اس لیول پہ پہنچیں گی تو پھر اس کا امپیکٹ بھی ہوگا. ٹھیک جی ہے. لیکن اس طرح ساری دنیا کو کسی اور سائڈ پہ چل رہی ہے، بیچ میں سے ایک بندہ اٹھے اور یہ بات کرے تو وہ پھر یہی ہوگا جو ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. جی بالکل. تو میں بات کر رہا تھا، ہم نہ تو خود مختار ہیں، جی بالکل. ہم ہم ڈھونڈ رہے ہیں کہ ہمیں قرضہ کہاں سے مل سکتا ہے، کون بالکل. کون سے ملک ہمیں قرضہ دے سکتے ہیں. جی بالکل. اور ٹھیک ہے. ہم خوش ہوتے ہیں مطلب جس دن ہمیں یہ خبر ملتی ہے کہ اس ملک نے ہمیں قرضہ دے دیا ہے، حالانکہ یہ بالکل معنی ایسے ہی ہے. افسوس کی بات ہے. یہ جیسے ہم نے پتہ نہیں دنیا فتح کر لی ہو، یہ اس طرح ہوتا ہے. کی خوشیاں ہمارے میڈیا پہ منائی جاتی ہیں. جی بالکل ایسے ہی. حالانکہ اس سے زیادہ ڈوب مرنے کا اور کوئی مقام ہوتا کام نہیں. نہیں ہے. بالکل ایسے ہی. تو نہ ہمارے معاشی ایسے معاملات ہیں، نہ ہمارے اخلاقی ایسے ہی صورتحال ہے کہ ہم اس لیول پہ کوئی سٹیپ لے سکیں. جی جی بالکل. ٹھیک ہے. اس لیول پہ سٹیپ لینے کے لیے پہلے اپنی عوام کو شعور دینا چاہیے. سب سے پہلا تو کام یہ کریں، آپ کی عوام کو پتہ ہو کہ یہ ہے کیا جس پہ آپ بات کر رہے ہیں، جس پہ آپ عمل کرنے کی بات کر رہے ہیں، وہ ایکچوئل میں ہے کیا، اس کا پرپس کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے. سب سے پہلے یہ چیزیں پتہ ہونی چاہیے. اس کے بعد آپ خود مختار ہوں ہر معاملے میں، سائنس میں ہوں، تعلیم میں ہوں، صحت میں ہوں، ٹیکنالوجی میں ہوں. ٹھیک ہے. جی ہر بالکل. فیلڈ میں آپ خود مختاری بہت زیادہ ضروری ہے. ہوں اس حالات میں اگر آپ کا کوئی بھی کسی بھی جماعت کا ایک لیڈر ایسا کوئی بیان دے دے نا، یہ تو ایک کارکن تھا شاید، ٹھیک جی ہے، جس نے یہ ویڈیو ریکارڈ کروائی. جی جی کسی جماعت کا ایک بندہ، ٹاپ لیول کا کوئی بندہ یہ بات کر دے، اس جماعت کو شاید اسی دن بین کر دیا جائے گا. جی بالکل. دوسرے ملکوں کا پریشر اتنا آئے گا پاکستان پہ کہ تم لوگ کس طرح کی بات کر رہے ہو. ٹھیک ہے. آج آپ امریکہ کے بارے میں آپ یہ بات کر رہے ہو، اور امریکہ چلے جی مان لیا جی کہ آپ کی حکومت آ گئی، آپ نے امریکہ کو یہ بات کہہ دی، جی بالکل. چائنا کو کیا کہیں گے، رشیا کو کیا کہیں گے، باقی یورپین کنٹریز کو کیا کہیں گے. ٹھیک ہے. جتنے بھی غیر مسلم ملک ہیں ان کو کیا کہیں گے. آپ ایک کے ساتھ بولیں گے تو سارے آپ کے اوپر چڑھ دوڑیں گے. جی بالکل. آپ کی پہلے اتنی تیاری ہونی چاہیے، ہر فیلڈ میں آپ کی ایسی تیاری ہونی چاہیے کہ جب آپ یہ سٹیپ لیں گے آپ کو پتا ہوگا کہ ہمیں کہاں کہاں سے اس کے جواب ملیں گے. جی تو بالکل. آپ اس جواب دینے کی پوزیشن میں ہوں، اس کو ہینڈل کرنے کی پوزیشن میں ہوں، تب یہ عملی طور پر یہ آپ کر سکتے ہیں. ورنہ صرف اس طرح کا آ کے سوشل میڈیا پہ بیان دے دینا تو یہ تو لوگ مذاق ہی اڑائیں گے اور اس کا کچھ بھی نہیں ہونا. کچھ بھی نہیں ہونا. بالکل وہی بات ہے. وہی اور میں نے دیکھا تو وہ انڈینز نے یہی باتیں بار بار بولی ہوئی تھی کہ آپ کھانے کے لیے تمہارے پاس آٹا نہیں ہے، بجلی لوڈ شیڈنگ تمہاری پوری نہیں ہوتی، اور باتیں ان کی دیکھ لو کہ انہوں نے ان سے جزیے لینے ہیں جن سے یہ جو ہے نا وہ قرضے لینے کے لیے پیچھے پیچھے پھیر رہے ہیں ان کے، اور وہ ان کی ناقول لکیریں نکلوا رہے ہیں اور ان کے لیے یہ ایسی باتیں بول رہے ہیں تو ان کے بغیر ان کے ملک نہیں چل سکتے. تو وہی بات ہے کہ پھر اس کے علاوہ تو مذاق ہی ہے پھر، اور جگ ہسائی ہے، اور تو اس کا جو ہے نا وہ کوئی فی الحال اس کے علاوہ کوئی نتیجہ نہیں نکلنا. تو چلیں ٹھیک ہے. بڑی اچھی گفتگو رہی آپ کے ساتھ مبشر بھائی. آپ نے اپنی سائڈ بتانے کی کوشش کی اور ہم نے اس پہ جتنا ہم سے ہو سکا تھا ہم نے اس پہ ڈسکس کیا. تو تھینک یو سو مچ. آپ نے ہمیں کافی چیزوں کے بارے میں بتایا جو ہمیں شاید نہیں پتا تھی. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی اور ٹاپک میں یا کسی اور ویڈیو پہ بات کرنے کے لیے. اوکے جی، تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.